حضرت علامہ مولانا سید محمد یونس شاہ صاحب ہاشمی مدظل العالی مادام الایام واللیالی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی جلالی صاحب زیدہ مجدوہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض مظہری صاحب زیدہ مجدوہ، جملہ حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید حسب سابق ہفتہ وار درس قرآن و سنت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے مالک الملک جملہ آنے والوں کو قدم قدم کے اوپر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا، مختصر وقت کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین متین، علم دین کی فضیلت و شان، اس کی اہمیت و ضرورت، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہام انکاری ہے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کو اللہ نے بڑی شان، بڑا مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام کے اوپر فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا اللہ اہل ایمان کے اور علم والوں کے مرتبے بلند فرماتا ہے۔ یعنی علم والے اللہ ایمان کے لحاظ سے بھی ان کے مرتبے بلند فرماتا ہے، اور علم کے لحاظ سے بھی اللہ انہیں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ ایمان والوں کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو جو صاحب ایمان بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، اللہ اس کے ڈبل درجے بلند فرماتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر اس بات کو واضح فرمایا کہ علم والوں کو اللہ نے بڑی شان اور برتری عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ڈرتے تو سارے ہیں، جن کے سینے کے اندر علم دین کا نور موجود ہے، قرآن کا نور موجود ہے، سنت مصطفیٰ کا نور موجود ہے، وہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا کام کریں گے تو اللہ کی رضامندی کا باعث ہوگا، اور کون سا فعل کریں گے تو اس سے ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ دامن بچا بچا کے چلتے ہیں، وہ تقوی کی راہوں کے اوپر، پرہیزگاری کی راہوں کے اوپر گامزن ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اقدس کو پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادۃ سنہ، فرمایا کوئی بھی دین کا طالب علم جب وہ کسی راہ کے اوپر چلتا ہے دین پڑھنے کے لیے،
دین کو سمجھنے کے لیے استاذ کے پاس جاتا ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے، مدرسہ کے اندر جاتا ہے، یختلف الی باب عالم، عالم کے دروازے کی طرف جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنہ، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے جو استاذ کی طرف اٹھتا ہے یا واپسی کی طرف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، تو اس کا جو قدم مسجد سے، مدرسہ سے، استاذ کے پاس سے اٹھ کر گھر کی طرف اٹھتا ہے، فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا شان ہے طالب علم کی، دین پڑھنے والے کی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنا لہو بکل قدم مدینۃ فی الجنہ، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے جنت کے اندر ایک شہر آباد فرماتا ہے۔ یمشی علی الارض والارض تستغفر لہ، وہ زمین کے اوپر چلتا ہے، اللہ کی زمین اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ شہدت لہ الملائکۃ بانہم متقاء اللہ من النار، اللہ کے نوری فرشتے اس دین پڑھنے والے کے حق کے اندر یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، فرمایا جو بندہ ان لوگوں کی زیارت کرنا چاہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو وہ دین کے طالب علموں کی زیارت کرے۔ مسلم شریف کے حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر کے اندر اللہ کی کتاب عظمت کی تلاوت ہوتی ہے اور استاذ شاگرد یا طالب علم آپس کے اندر قرآن سنتے سناتے ہیں، اللہ کی کتاب عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک خاص قسم کا سکینہ، سکون، اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش کے اندر لے لیتی ہیں، فرشتے ان لوگوں کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے، نوریوں کے سامنے فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو کس طرح میرا فلاں بندہ میری کتاب عظمت کو پڑھنے کے لیے، کتاب رحمت کو سمجھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، درس کے لیے، تدریس کے لیے کس طرح میرے گھر کے اندر میری کتاب عظمت کو پڑھ رہا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے اوپر رشک فرماتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر اللہ فرشتوں کے سامنے مباحات فرماتا ہے۔ کیا مقام ہے دین پڑھنے کا، کیا شان ہے دین پڑھانے کی۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے آل ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ کے آل ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، وہ اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے اہل ہیں۔ اور پھر حاضرین محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں جو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کو جو مقام و مرتبہ عطا کرے گا تو انبیاء اور شہداء ان کے مقام و مرتبہ پر رش کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی اخبرنا مانوم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں خبر عطا فرماؤ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ یہ شان اور عظمت عطا کرے گا کہ فرشتے اور انبیاء ان کے مقام پر رش کریں گے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام ولا اموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور
وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَالَ هَٰذِهِ الْآيَةُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بدولت محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان حافظ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قاری قرآن سے محبت کرتے ہیں، عالم دین سے محبت کرتے ہیں، جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت یہ کسی جاگیر کی بنا پر نہیں، کسی تجارتی اشتراک کی بنیاد پر نہیں، یہ دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت ہے۔ یہ محبت للہ فی اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کی کتاب عظمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ انبیاء بھی ان کے مقام پر رش کریں گے اور فرشتے بھی، شہداء بھی ان کے مقام کے اوپر رش کریں گے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہروں سے نور کی لائٹیں نکلیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، یہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف کے اندر مبتلا ہوں گے ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ حزن و ملال کا شکار ہوں گے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت بطور استدلال تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں خوف بھی نہیں، وہ حزن و ملال کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے، اللہ کے بندوں سے، حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے، دیندار لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں، للہیت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، اخلاص اور خلوص کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، پھر اللہ انہیں ولایت کا تاج بھی عطا کر دیتا ہے اور انہیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث مبارک، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان القوم لیبعثہم اللہ العذاب حتما مقضیہ، کسی قوم کے جرائم کی وجہ سے، اس کی غلط کاری کی وجہ سے، اس کی بدکاری کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر عذاب کو واجب کر دیتا ہے، اس کے حق کے اندر عذاب لکھ دیا جاتا ہے، پوری قوم اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر آ جاتی۔ ایک گناہ کے اندر ساری قوم مبتلا ہو گئی، سود کی لعنت کے اندر مبتلا ہو، جوا کی لعنت کے اندر مبتلا ہو، کیونکہ برائی کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ ایک فرد جب کسی جرم کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے، ساری قوم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ فَيَقْرَؤُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابَ 40 سَنَةً، اس مجرم قوم کے بچوں میں سے کوئی ایک معصوم بچہ مسجد کے اندر جا کر، مدرسہ کے اندر جا کر، استاذ کے پاس بیٹھ کر وہ فاتحۃ الکتاب الحمد شریف کی 7 آیات طیبات پڑھتا ہے، یہ قرآن کریم کی مختصر ابتدائی صورت پڑھتا ہے، 7 آیات بینات پڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ اس صورت کی وجہ سے اس پوری قوم سے ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، ہفتے کے لیے نہیں، بلکہ 40 سال تک کے لیے اس پوری قوم سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کیا شان ہے اس کتاب عظمت کی، اس کتاب رحمت کی، کیا انداز ہے اس کی رحمت کا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس بچے نے فاتحہ شریف پڑھی اس تک اس کا ثواب محدود رہتا، اس کا اجر محدود رہتا، اس کو اس کی رحمت نصیب ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ اس کے والدین کو، اس کے گھرانے کو،
لیکن فرمایا نہیں، سورت ایک بچے نے پڑھی، اللہ پوری قوم سے، اور عام قوم نہیں، وہ قوم کہ جو کسی بڑے جرم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی گرفت کے اندر آ چکی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب لکھ دیا گیا۔ اللہ اس قوم کی غلاظت کو نہیں دیکھتا، اس کی نجاست کو نہیں دیکھتا، اس کے گناہ کو نہیں دیکھتا، اس کے جرم کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی کتاب عظمت کی رحمت کی وجہ سے اللہ پوری قوم سے عذاب کو 40 سال تک کے لیے اٹھا دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، جہاں اس کتاب رحمت کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر اس کی برکت ایک گھر تک محدود نہیں رہتی، ایک خاندان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کتاب عظمت کی رحمت اللہ تعالیٰ اس کا پورے لوگوں کو، پورے علاقے کو وافر حصہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ کی مقدس کتاب کے ساتھ پیار کریں، اس کے پڑھنے والے پڑھانے والوں کے ساتھ پیار کریں۔ قاری فیاض صاحب نے، مفتی منیر حیدر صاحب نے اور قبلہ شاہ صاحب نے ان کی زیر سرپرستی کے اندر ایک مدرسے کے اہتمام کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مقدس مشن کے اندر انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اس علاقہ کے بچوں کو اللہ کتاب عظمت کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کے سینوں کے اندر اس کتاب رحمت کی برکتیں، رحمتیں، اس کا نور، اس کی روشنی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔